وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں جو عنوان ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کا حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند آیتیں اتری، اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں لگ گئے۔ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی شروع کی چند آیتیں پڑھیے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4926۔ پہلی وحی سورہ علق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں، دوسری وحی سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی شروع کی 5، 6 یا 7 آیتیں اتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ غور کیجئے، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے، اے کپڑا اوڑھے ہوئے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے۔ پتہ یہ چلا دوسری وحی جو اتری ہے اس میں صفائی کی اہمیت کتنی زیادہ۔ پہلی وحی میں اقرا پڑھو اور دوسری وحی میں صاف صفائی کا خیال رکھو۔ آج صاف صفائی میں ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ گندے نالے، ہمارے گندے کپڑے، کہا جا رہا ہے آپ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ کاش کہ ہم اور آپ ہر جگہ صاف ستھرا رہتے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنے گھر میں کیا تھوکتے نہیں تو باہر کیوں تھوکتے ہیں؟ جی نہیں، خیال رکھیے۔ آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پر تھوکتے ہوئے جرمانہ لگ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر جہاں پولیس والے رہے تو ان کے سامنے تھوک تھاک کرے، جی نہیں، لاٹھی ڈنڈے پڑیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صفائی کا خیال رکھنا، جب بھی کوئی بھی موسم رہے، کسی طریقے کا رہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو صحیح نہیں۔ تو اپنے کپڑے کو بھی صاف رکھنا ہے، بدبو نہیں آنی چاہیے، اس میں خوشبو کا استعمال کیجئے، صاف ستھرا رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کپڑے کم ہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے کم ہے، لیکن اس کو صاف ستھرا تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا غریبی ہے، میلے کچیلے لے کے چل رہے ہیں، پہن رہے ہیں؟ جی نہیں، صاف ستھرا رکھیے، کیونکہ آدمی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اور اچھی چیز آنکھوں کو بھی اچھی لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے اس کو مت جتلائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کام کرتے رہیں، بیٹھ نہ جائیں۔ یہ نہیں آپ ایک کام ہو گیا تو نہیں، لگاتار کرتے رہیں، اللہ کے احسان کو یاد کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، اور 23 سال تک اس مشن پر لگے رہے اور لگاتار لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو ذکر کیا ہے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو افسوس کرتے ہوئے ہلاک کر لیں گے؟ اگر یہ انکار کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے نہیں مانتے ہیں تو آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اس کے اندر ایک چیز پر غور کرنا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اس سے پہلے والی جو آیت گزری جس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ نیکی پر نیکی کرتے جائیے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اندر کی گندگی، یعنی دل کو کینے سے، شرک سے، نفاق سے، اس سے دور رکھنا ہے، بتوں کی پوجا سے دور رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ آخر یہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں صبر کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یہی تو اہم چیز ہے۔ صبر کب تک کرنا ہے؟ جب تک ہم اور آپ قبر میں نہ چلے جائیں۔ آج دیکھ لیجئے صبر نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کے نام پر اٹھتے ہیں لیکن صبر نہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر نہ ہو آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ترقی ملے یا نہ ملے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو اس میں لوگوں کو گنا نہیں جاتا، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ مانے، کتنے لوگ نہیں۔ اللہ کے ہاں آپ نے حاضری لگا لی، یہ اہم چیز ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا جاتا آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ یاد رکھیے گا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، وہاں بھی دعوت و تبلیغ کے بعد صبر کا ذکر ہے۔
سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، میرے بیٹے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ اب غور کیجئے، یہاں بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پھر فوراً آ گیا صبر کرنا۔ تو پتہ یہ چلا دعوت و تبلیغ میں بہت صبر کی ضرورت ہے۔ آدمی اگر صبر نہ کرے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر آگے کہا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ پکے کاموں میں سے ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور جس کے اندر یہ طاقت آ گئی وہ بڑا کامیاب آدمی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 آخری آیت ہے سورہ احقاف کی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ صبر کیجئے جیسا کہ پکے ارادے والے رسولوں نے صبر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے عذاب میں جلدی مت مچائیے کہ جلدی عذاب آ جائے، ایسا مت کیجئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 48، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم، آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، مچھلی والے کی طرح یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے۔ انہوں نے جب غم کی حالت میں رب کو پکارا، یونس علیہ السلام عذاب آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طریقے سے وہ غم کی حالت میں اپنے رب کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا مچھلی کے پیٹ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ تو پتہ یہ چلا دعوت و تبلیغ میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو پیغام آپ تک آیا ہے آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ پتہ یہ چلا دعوت و تبلیغ کرنے سے ہی ہم اور آپ لوگوں سے محفوظ رہیں گے، اللہ ہم کو بچا کر کے رکھے گا، کیونکہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا آپ پیغام پہنچا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ تو دعوت و تبلیغ میں جتنی بھی پریشانی آئے بچاؤ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اس کے بڑے فائدے اور اس کا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا دعوت و تبلیغ کا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن میں لگ گئے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، آگے کی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين